آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران، ہفتہ وار درس قرآن چل رہا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے حبیب آپ کچھ غم نہ کریں، یسارعون کن لوگوں کے بارے میں غم نہ کریں، فی الکفر، اچھا غم کس چیز کے لیے ہوتا ہے انسان کو؟ آج کل کے دور میں تو انسان ہر شخص جو ہے اپنے ہی متعلق سوچتا ہے، اور اپنے ہی متعلق اس کو خوف ہوتا ہے، اور اپنے ہی متعلق اس کو غم ہوتا ہے۔ خوف اور غم یہ دیکھا جائے تو دو ایک ہی جو ہے چیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ڈفرینس اس میں اتنا ہوتا ہے کہ خوف کہتے ہیں مستقبل میں آنے والی کسی ایسی چیز کا چھن جانے کا ڈر کہ جو مستقبل میں ہو۔ میرے پاس موبائل ہے، کراچی کے حالات ٹھیک نہیں، باہر نکلوں گا ایسا نہ ہو کہ کہیں موبائل چھن جائے، یہ خوف ہے۔ ٹریفک بہت ہے، جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی کو لگ جائے، اس کا خوف ہے۔ پھر بچے چھوٹے ہیں، باہر نکلتے ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کا خوف ہے۔ تو یہ خوف ہے مستقبل میں آنے والی ڈر کا، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اچھا غم کس چیز کو کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں کوئی بھی چیز کا واقعہ ہو جائے، ہونے کے بعد جو اس دل کے اندر جو درد ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں۔ انتقال ہو گیا کسی کا، اب وہ دل میں ایک درد ہے، ایک غم ہے، دل کی ایک کیفیت ہے، اس کو غم کہتے ہیں۔ گاڑی چھن گئی، موبائل چھن گیا، اب پہلے تھا خوف، لیکن اب چھن جانے کے بعد کیا ہے؟ اب اس کا غم ہے۔ اللہ کی چیز تھی، بچے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لگ گئی یا انتقال ہو گیا، چھن گئے، اب وہ خوف ہے۔ تو یہ ڈر، یہ غم ہے، اس کو غم کہتے ہیں۔ خوف مستقبل میں آنے والی کسی حادثے کا، اس کا خوف، اور حادثہ ہو جائے اس کی وجہ سے، اس کی جو ہے واقعے کی وجہ سے کوئی چیز آپ سے چھن جائے، اس کا غم، اس کو کہتے ہیں غم۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب ہر چیز کو اب میرے متعلق مجھے ہی جتنا خوف ہوگا مجھے ہوگا، غم جتنا ہوگا مجھے ہوگا، کوئی دوسرا اس کو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن قربان جائیے کہ آقا دو رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو کبھی اپنے ذات کے متعلق کبھی نہ خوف رہا نہ کبھی غم رہا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ اے محبوب آپ ہرگز غم نہ کریں، غم زدہ نہ ہو۔ کیوں غم زدہ نہ ہو؟ کس کے بارے میں غم زدہ نہ ہو؟ آپ کو کس چیز کا غم لاحق ہے؟ یسارعون فی الکفر، ان لوگوں کے لیے غم نہ کریں کہ جو کفر کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ جو انسان، ہم نے سنا ہے نا، جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ تمام انسانوں کے لیے جو ہے مسیحا بن کر تشریف فرما ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انسانیت کا دکھ تھا۔ تو اس دکھ کی وجہ سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دکھ کی وجہ سے تکلیف میں ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انداز میں آپ کی دل جو یہ فرماتا کیا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ محبوب آپ ہرگز غم نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، بھاگے چلے جاتے ہیں۔ آپ تو ان کو روک رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتے، تو لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں غم نہ کریں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، پھر اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے اگلے حصے میں فرما رہا ہے کہ بے شک لن یضروا اللہ، کہ وہ ہرگز کسی قسم کا کوئی نقصان اللہ تبارک و تعالی کو نہیں پہنچا سکتے۔ اگر وہ کفر میں مبتلا ہیں، اگر وہ سرکشی میں مبتلا ہیں، تو بظاہر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اللہ کا کچھ کریں گے، تو ایسا ہرگز کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ وہ جو کچھ بھی کریں گے اپنے لیے کریں گے۔
یرید اللہ، اللہ تو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ انہیں کر دے ان کے لیے آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہ رہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، جو اس میں وہ مبتلا ہیں، اللہ تو یہ ارادہ رکھتا ہے جب انہوں نے کفر ہی اختیار کر لیا تو پھر وہ کفر میں اتنا آگے چلے جائیں کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے۔ آخرت میں صرف حصہ کن کے لیے رہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کے مطابق کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے چاہتا ہے کہ ان کے لیے بہترین اجر آخرت میں ہو، اور وہ لوگ جو سرکشی میں مبتلا ہیں تو اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ اتنے سرکشی میں مبتلا ہوتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ برقرار نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب مقرر کر رکھا ہے، بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین دلجوئی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جمی انسانیت کی فکر تھی، غم تھا، خوف تھا ان لوگوں کا کہ کہیں اگر یہ نہیں راہ راست پر آئے تو آخرت میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو مناظر اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں، کہ آپ تو اپنے نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ آخرت میں کس طرح کا قدر کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو سرکش ہیں۔ تو آقا تو چاہتے ہیں کہ میرا تمام انسان اس سرکشی سے باز رہیں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرما دیا کہ آپ ان کے متعلق غم میں مبتلا نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اگلی آیت میں، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، کہ وہ لوگ جنہوں نے تجارت کی، یشتری تجارت کو کہتے ہیں، خرید و فروخت کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اختیار کیا، جنہوں نے خریدا کس چیز کو؟ اچھا، خریدنے میں ہمیشہ دو چیز جو ہے لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ آپ جو کوئی چیز اگر کسی چیز کی تجارت کر رہے ہیں تو نقدی دے رہے ہیں اور سامنے سے کوئی چیز اس سے لے رہے ہیں، یہ اپنا ایسی کوئی چیز دے رہے ہیں جو نقدی کی صورت میں ہو اور اپنے مطلب کی کوئی چیز سامنے سے لے رہے ہیں، یہی چیزیں خرید و فروخت میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی خرید و فروخت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے خریدا یا اختیار کیا کفر کو کس کے بدلے؟ بالایمان، ایمان کے بدلے۔ یعنی کہ ایمان ہے، ایمان کو اختیار نہیں کیا اور ایمان کو چھوڑ کر اس کی جگہ کفر کو اختیار کر لیا، یعنی کہ ایمان کا سودا کر لیا، اور اس ایمان کے سودے کے عوض انہوں نے کیا چیز خریدی؟ کفر خرید لیا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ لن یضروا اللہ شیئا، کہ وہ ہرگز کسی قسم کا کوئی نقصان اللہ کو نہیں پہنچا سکتے، اس تجارت سے بھی نہیں پہنچا سکتے کہ جو وہ تجارت کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں، واضح نشانیوں کے بعد، واضح ان کے پاس جو ہے آیتیں میری نشانیاں موجود تھیں، اس کے باوجود ایمان ان کے سامنے موجود ہے، اچھائی اور برائی کا راستہ ان کے سامنے موجود ہے، اگر وہ یہ دیکھتے ہوئے بھی اگر برے راستے کی طرف چلنا چاہتے ہیں اچھے راستے کو چھوڑ کر، تو اب وہ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کفر کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم تو برے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو اللہ کے نبی اور جو آیتیں آتی ہیں کہ جی اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، رک جاؤ، اگر ایسا کرو گے تو اس کے سبب جو ہے عذاب میں مبتلا ہوگے، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب جو ہے دنیاوی باتیں ہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے کفر اور شرک اور اس کی گناہ کی وجہ سے اب تک تو ہم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا، یہ جو وعدے وعید چلے آ رہے ہیں یہ تو چیزیں ہمارے پاس آ جاتی۔ تو یہاں بہترین ان لوگوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں، کیا گمان نہ کریں؟ کفروا، کون؟ کافروا، انما نملی لہم، یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے،
یہ جو ہم نے ان کو عذاب میں نہیں ان کے سامنے لا رہے، عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہے اور سرکشی کرتے چلے جا رہے ہیں، انما نملی لہم، جو ہم نے ان کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہترین نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے ان کے لیے. یہ وہ ظاہری طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ایسا کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اور اللہ نے پھر فرما دیا کہ یہ ڈھیل کیوں دے رکھی ہے، یہ صرف اس لیے دے رکھی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ لیزدادوا، اضافہ ہو جائے کس چیز میں، اثمن، ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے، ان کے کفر میں اضافہ ہو جائے، یعنی کہ اتنا ان کے پاس کفر اور بے ایمانی کا اور گناہ کا ذخیرہ ہو جائے کہ ان کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شک نہ ہو کہ ان کو آخرت کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالی مبتلا فرما دے، ان کو گھیر لے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کا اختتام ان القابات سے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پہلی آیت میں کیا تھا؟ بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. دوسری آیت میں کیا تھا؟ کہ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور تیسری آیت میں کیا ہے؟ کہ ذلت والا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان کو، روشنی کو دیکھتے ہوئے بھی اندھیرے کی طرف، ذلت کی طرف جا رہے ہیں، اچھی چیز کو دیکھتے ہوئے بھی بری چیز کی طرف اختیار کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جب معراج کی شب آپ کو مختلف مناظر اور مراحل دکھائے گئے تو آپ نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ، دو گروہ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے طیب، پاکیزہ، طاہر کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے فاسد اور وہ خراب اور گلے ہوئے اور سڑے ہوئے کھانے میں کو جو ہے کھا رہے ہیں، اس میں مبتلا ہیں. تو آپ نے سوال کیا کہ جبرائیل، یہ کیا ان کے سامنے اچھا کھانا پڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے وہ خراب نجس کھانے کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں؟ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ایمان کی دلیلیں موجود ہیں، اچھائی سامنے موجود ہے، لیکن اس کو چھوڑتے وہ برے کام کی طرف لگے ہوئے ہیں، برائی میں اختیار کیے جا رہے ہیں. تو یہ آیت کریمہ تو نازل ہوئی کن لوگوں کے لیے؟ جب غزوہ احد کے اندر جب منافقین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم عدولی کرتے ہوئے اپنے میدان عمل سے اپنے آپ کو جو ہے الگ کر لیا اور اپنا لشکر لے کر چلے گئے، تو ان لوگوں اس کے بعد جب انہوں نے افواہیں پھیلانی شروع کر دی مسلمانوں کے لیے کہ اگر یہ رک جاتے، اگر یہ ایسا کر لیتے تو آج میدان عمل میں نہیں مارے جاتے، تو ان لوگوں کے لیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سرکشیاں بار بار دیکھتے چلے گئے اور ان کو مزید بار بار روکتے چلے گئے، لیکن وہ نہ رکے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اب اس میں کفار مکہ ہوں، کفار قریش ہوں، منافقین ہوں، یہودی سردار ہوں یا مرتدین ہوں، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں. اور یہ تو واضح کفر میں مبتلا تھے ایسے لوگ، لیکن اب ایسے لوگ بھی جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کر اگر اچھے کام چھوڑ کر برے کام میں مبتلا ہوئے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے کہ اچھا کام چھوڑ کے، حلال چھوڑ کے حرام میں مبتلا ہوئے ہیں. واضح حقوق ان کے سامنے ہیں کہ اللہ کا حقوق یہ ہے، لیکن اس کی اللہ کے احکام کی حکم عدولی کرتے ہوئے حقوق العباد یا حقوق اللہ کو وہ پس پش ڈال کر اپنی ذاتی تسکین کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے وہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو یہ واضح اللہ تبارک و تعالی کی آیات مبارکہ لوگوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالی دل جوئی فرما رہا ہے کہ محبوب، آپ تو میرے محبوب ہیں، آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو. یہ آقا کی شان دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے متعلق کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، نہ ہی غمزدہ ہوئے. خوف تھا تو امت کا کفر و شرک میں مبتلا ہونا خوف تھا تو اور غم ہے تو ان کو یہ کہ جب وہ اپنے کفر و شرک میں مر گئے، موت آ گئی ان کو، تو اب اس کے بعد آقا کو تو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے کیا منتظر ہے. تو اس چیز کا غم تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین انداز میں بیان فرما دیا کہ آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوف ہونے کی ضرورت، آپ کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا آپ بہترین انداز میں وہ کام کر چکے ہیں. اب ان کی قسمت میں ایمان اختیار کرنا تھا ہی نہیں. تو یہ آج کی آیت کریمہ تھی. اور یہ جو ڈھیل سے جو تعبیر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈھیل دیتا ہے، اس میں ایک چیز اور بھی نکلتی ہے کہ لمبی عمر پانا بہتر ہے
یا کم عمر پانا بہتر ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لمبی عمر پانا بہتر ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، لمبی عمر پانا بہتر ہے۔ وہ لمبی عمر کہ جس کو لمبی عمر ملے اور اس لمبی عمر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، تو وہ عمر بہتر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر پوچھا گیا کہ بدتر کون ہے؟ تو آقا نے پھر فرمایا کہ وہ شخص بدتر ہے کہ جس کو لمبی عمر ملے لیکن وہ لمبی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرے بلکہ اپنی سرکشی میں پڑا رہے، تو وہ بدتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لمبی عمر پانا اس وقت بہتر ہے کہ جب احکام الہی کے مطابق آپ زندگی بسر کریں، تو وہ لمبی عمر پانا بہتر ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ وہ شہید ہو گیا۔ دو قبیلے کے دو شخص تھے، ان میں سے ایک شخص جو ہے شہید ہو گیا، اور دوسرا جو شخص تھا جنگ میں وہ غازی ہو کر آیا اور اس نے 1 سال مزید عمر پائی، اور 1 سال بعد پھر وہ انتقال کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو شخص شہید ہوا تھا اور جو شخص 1 سال مزید زندہ رہا اور اس نے 1 سال کی عمر پائی، اور جب وہ انتقال کیا اس نے، تو وہ شہید ہونے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا واقعہ میرے نظر سے گزرا، میں نے دیکھا خواب میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شہید ہونے والے شخص سے پہلے جو زندہ، جس کو 1 مہینے کی مزید 1 سال کی مزید مہلت ملی تھی، 1 سال کی، جس کو وہ جنت میں اس لیے پہلے چلا گیا کیونکہ اس کو جو مزید 1 سال کی عمر طویل ملی تھی، اس عمر میں اس نے روزے بھی رکھے، اللہ کی نمازیں بھی پڑھی، اس نے صدقہ خیرات بھی دیے، اچھے کام بھی کیے۔ تو اس نے کیونکہ جو لمبی عمر اس نے 1 سال کی مزید پائی تھی، تو اس میں اس عمر میں خیر ہی خیر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شہید سے پہلے جنت میں داخلہ فرما دیا۔ تو اللہ سے یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی عمر بالخیر عطا فرما، ایسی عمر عطا فرما کہ جس عمر میں جتنے لمحات ہم گزاریں، جتنے ایام ہم گزاریں، تو احکام الہی کے مطابق گزاریں۔ ہماری آنکھیں دیکھیں تو وہ دیکھیں جو قدرت کے نظارے ہوں، ہماری کان وہ سنیں جس میں اللہ کا ذکر ہو، آیت قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہوں، ہماری زبان جب بولے، اب اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالیں تو ہم وہ نکالیں کہ جس میں خیر ہی خیر ہو، جس میں اللہ کا ذکر ہو، لوگوں کے، اللہ کی مخلوق کے لیے بہتری کے کلمات ہوں۔ ہم کوئی چیز اگر تصرف کس چیز پر رکھتے ہیں تو خیر پر رکھیں، اگر ہم کہیں چل کر جا رہے ہیں تو ہم ایسی جگہوں پر چل کر جائیں جہاں ہمیں خیر ہی خیر ملے، تو ہمارے وجود کا ہر عمل خیر کے مطابق چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی عمر عطا فرما، تو عمر میں زیادتی عطا فرما، تو عمر بالخیر عطا فرما، ہمارے علم میں، عمر میں، عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا پڑھا اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کا طریقہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔